کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، تو علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے زال عنہ الجہل، کہ اس سے جہالت زائل ہو جاتی ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وقد خرج منہ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اقدس ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کلام سے برکت لیا کرو، یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ اور پھر اس کے ایک حرف پر حضور نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، آج سائنسی دور ہے، سائنس میں کمپیوٹر غالب ہے، کسی بھی نظام کے بارے میں اگر یہ بتانا ہو کہ بڑا بہترین ہے تو کہتے ہیں کمپیوٹرائز کر دیا ہے، اس کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے a device which calculates، ایک مشین ہے جو بس اعداد و شمار کرتی ہے۔ آج کا کمپیوٹر کچھ بھی گن سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، جب صبح وہ سبق یاد کرتا ہے، پھر استاذ کو سناتا ہے، پھر سبقی یاد کرتا ہے، سبقی کو اس نے کتنی مرتبہ پڑھا، کتنے حرف، کتنے لفظ، کتنی آیات، کتنے رکوع، پارے کا کتنا حصہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھا، دیکھا، یاد کیا، رٹا، استاد کو سنایا، واپس آیا، منزل کی تیاری شروع، منزل کو پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا، منزل سنائی، اور اس کے بعد پھر اس نے مطالعہ لیا، مطالعے کو پڑھا، یاد کیا، رٹا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اگلے دن صبح فجر کے بعد لگا۔ کائنات کی کوئی مشین نہیں گن سکتی کہ اس بچے نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ چند ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، وہ بیٹھ کر لفظ پڑھ رہا ہے، حروف پڑھ رہا ہے، آیات پڑھ رہا ہے۔ دنیا کا سپر کمپیوٹر لے کے آ جائیں، آپ نہیں گن سکتے کہ اس نے ایک دن میں کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ دیکھنے میں آپ کو یہ عام لوگ لگتے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ سندر پچائی جو گوگل میں کام کرتا ہے اور اس کا چیف ہے، وہ ایک دن کے 2-2.5 کروڑ روپے پاکستانی کماتا ہے، تو آپ چکرا جاتے ہیں اپنے 2-2.5 کروڑ روپے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ ایک دن میں کتنی نیکیاں کماتا ہے، دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر نہیں بتا سکتا۔ اس سے آگے بڑھئے، قیامت کے دن ایک آدمی دنیا جہان کی چیزیں قربان کر دے، ایک نیکی نہیں مل سکے گی اسے۔ یہ وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ، سب بھاگتے پھریں گے، کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ اور یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں۔ تر دامنی پہ میری اے شیخ نہ چاہیے، جو دامن نہ چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 10 جنتیں کما کے باندھ کے کمر کے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں۔ ایک ایک حافظ کی یہ قدر و قیمت ہے، تم ایک ایک نیکی کے لیے تڑپو گے اور اس سے جنت جانا چاہو گے۔ انہوں نے 10 جنتیں کما رکھی ہیں، اور کیسے کما رکھی ہیں؟ جنتوں کے مالک نے گارنٹی دی ہے کہ ایک ایک حافظ کے پاس 10 جنتوں کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس جہنمی کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ میاں نکالیں گے اور لوگ جنت میں ڈال دیں گے۔ ہمارے یہ چھوٹے سے بچے ایک دن میں کتنا چھاپ رہے ہیں، دنیا میں کوئی اس کو اندازہ نہیں کر سکتا، کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ساری دنیا مل کر کوئی عمل کرے، قبول ہو نہ ہو، یہ وہ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بار چھوڑا کے اپنے ہاں لا کے مہمان بنا لیا، مسجد مدرسے میں ان کو ٹھہرا لیا، اور سارا دن اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک آدمی ہے فجر کی نماز پڑھ کے شروع ہو جاتا، قرآن پڑھتا 11 بجے تک، پھر کھانا کھا کے سوتا، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا، ظہر کے بعد پھر قرآن شریف کی تلاوت شروع، عصر تک عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا، تھوڑی سی چہل قدمی، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کے پھر قرآن شریف، عشاء تک تلاوت، عشاء کی نماز پڑھتا پھر تلاوت، کھانا کھاتا پھر آرام کرتا، اگلے دن صبح تہجد میں پھر اٹھ جاتا، پھر تلاوت۔ ایسے آدمی کو اللہ کا ولی مانو گے یا نہیں مانو گے؟
مانو گے؟ ہو سکتا ہے اس نے ساری زندگی دنیا کی نوکری کی ہو، بینک کے پیسے کمائے ہو سکتا ہے اس نے حرام حلال کا خیال نہ کیا ہو، اب بڑھاپے میں آ کے یہ اللہ کا ولی بنا ہو اور اس نے پڑھنا شروع کیا ہو، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے، جن سے گناہ صادر ہی نہیں ہوتے، یہ چھوٹے نابالغ بچے جو مہاجر فی سبیل اللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، فجر سے لے کے 11-12 بجے تک، ظہر سے عصر، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد فجر سے پہلے 24 گھنٹے جن کا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا صرف اللہ کے لیے ہے، یہ ہے کائنات میں اصل ولی۔ اور سچی بات یہ ہے اگر حفظ قرآن کے طالب علم اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اس پوری کائنات میں کوئی ولی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کے لیے، برکت کے حصول کے لیے۔ حضور نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو سبیل اللہ، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ حضور نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کسی علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان العالم لیستغفر لہ من فی السماوات والارض، عالم کے لیے زمین اور آسمان میں جو ہیں وہ سب دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، ایک دوسری روایت میں حتی النملۃ فی جحرها، چونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ وہ اللہ جس نے زبان کو قوت گویائی دی، وہ اللہ جس نے ہاتھ میں گوشت زیادہ رکھا لیکن ہاتھ بول نہیں سکتے، وہ اللہ جو قیامت کے دن زبان پہ مہر لگائے گا اور ہاتھوں اور پیروں سے بلوائے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، وہی رب ذو الجلال وہ کہتا ہے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اس نے نبی کو بتایا، نبی نے ہمیں بتایا۔ حضور جو فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو سمندر کی مچھلیاں چونٹیاں بلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہ بڑی مقدس مخلوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء دراہم اور دنانیر کی میراث نہیں چھوڑا کرتے، بل یورث العلم، وہ علم کی میراث چھوڑا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے یہ حصہ لے لیا علم کا اس نے بہت بڑا خزانہ لے لیا۔ مدرسے والوں کو، طالب علموں کو دنیا کے حساب سے ممکن ہے ہمیں لگ رہا ہو یار ان کے کپڑے پھٹے پرانے، یہ مدرسے میں رہتے ہیں، ان کو کام کوئی نہیں ہے، یہ کائنات کا اتنا بڑا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر نکلے تو صفہ کے چبوترے کے طلبہ جہاد پر ساتھ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، فرمایا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جہاد والے جہاد پر جاتے یہ رک جاتے اور جب وہ لوگ پلٹ کر واپس آتے تو یہ اپنے علم سے ان کی رہنمائی کرتے۔ علم ایسا ضروری ہے کہ جہاد والے جہاد پر جائیں گے لیکن تعلیم و تعلم پھر بھی جاری رہے گا۔ جب پورے محلے میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، جب پورے محلے میں بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، جب پورے محلے کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں پورے محلے میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بیسیوں سینکڑوں بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب پورے محلے کی طرف اللہ کے غضب کی نظر اترتی ہے تو ان رحمت والے فرشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے محلے پر رحمت اتار دیتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اذان گونجتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے قرآن کے زمزمے گونجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا مال، آپ کی زبان، آپ کا ان کا دفاع کرنا یہ حق ہے کہ دین والوں کا دفاع کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں ساری دنیا کچھ کرتی رہے، یہ قرآن پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ مدارس، یہ مساجد آپ کے محلے کا وہ مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تبلیغ کے حلقے ہوتے ہیں، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آخری نبی پر
اترا ہے، آخری امت کی شریعت ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو یقیناً اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی سب سے بہترین ہیں۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ حضور خود صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 9 سال کی عمر حضور دنیا سے گئے، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ یہ امت کا طریقہ رہا ہے، یہ ہماری وراثت رہی ہے۔ ہم کپڑوں پر، مال پر، دولت پر، مکان پر، زیب و زینت پر، آرائش پر، ان چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے۔ ہم تعلیم پر، قرآن پر، بچے کے حافظ ہونے پر، عالم بننے پر خوش ہوتے ہیں۔ آج امت بھٹک گئی، امت جس پہ اپنے بچوں کو لگانا چاہیے قرآن کا یہ حق ہے، وراثت ہے، وہ علم ہے، تو ہم قارون اور فرعون کی وراثت کے لیے اتنے پریشان۔ مال ان کی وراثت ہے اور علم نبی کی وراثت ہے۔ نبی کی وراثت کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہم ایمان کے راستے پر، قرآن کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قسمت، ہمارا مقدر بدلے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔